بخت نصر بادشاہ اپنے زمانے کے اندر بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لوگوں پر بے انتہا ظلم کرتا، اور لوگ اس کے لیے پھر جو دعائیں مانگتے وہ تو ان کا دل ہی جانتا ہے نا کیا کیا دعائیں مانگتے تھے، اللہ ظالموں سے بھی بچائے۔ تو بخت نصر بادشاہ نے جناب خواب دیکھا، اور خواب بڑا ہیبت والا تھا، ڈر والا تھا۔ اس نے خواب دیکھا، بیدار ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اپنے کاہنوں کو بلایا، کہا صاحب میرے پاس آؤ۔ وہ سب آ گئے۔ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، میں تو ہیبت اور ڈر کی وجہ سے بھول گیا ہوں، تم کاہن ہو، تعبیریں کرنے والے ہو، میرے پسینے سے بتاؤ کہ وہ کون سا خواب ہو سکتا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم اتنے زیادہ تو جاننے والے نہیں ہیں، ہم تو بات سن کر جواب دیتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے، ہم کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ خواب تمہارا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس نے کہا تم تنخواہ کس کی لیتے ہو، تمہیں خواب نہیں بیان کر سکتے؟ انہوں نے کہا جناب آپ کچھ بتائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا۔ اس نے کہا وہ تو میں بتا نہیں سکتا، مجھے بھول گیا۔ تو اس نے کہا دنیا میں کوئی ایسا ہے جو میرے خواب کو بتا سکتا ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وقت کے بہت بڑے نبی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں۔ اس نے کہا جلدی جائیں ان کو بلا کر لائیں۔ حضرت دانیال آئے تو بخت نصر بادشاہ نے کہا دانیال آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بڑے پیارے ہیں اللہ کے نبی، میرا خواب ہے اس کی تعبیر دیجئے۔ تو حضرت دانیال نے کہا بتائیں کیا خواب ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو میں نہیں جانتا کہ مجھے کون سا خواب آیا ہے۔ تو حضرت دانیال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا میں بتاؤں تو کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا جی بتائیں کیا خواب دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت دانیال نے کہا میں بتا دیتا ہوں تم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی غیب دان بھی ہوا کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے پتہ چل گیا ہے نا، اب نبی غیب دان بھی ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت دانیال نے کہا تم نے ایک بت دیکھا ہے خواب کے اندر، اور وہ بہت بڑا بت ہے، اس کا سر جو ہے آسمانوں میں لگ رہا ہے، پیر اس کے زمین میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا بالکل حضور میں نے یہی دیکھا ہے۔ تو حضرت دانیال نے کہا پھر تم نے یہ دیکھا کہ بت کا جو سر ہے وہ سونے کا بنا ہوا ہے، اس کا درمیانی حصہ وہ چاندی کا بنا ہے، اس کا دھڑ جو ہے وہ تانبے کا بنا ہے، اس کی پنڈلیاں لوہے کی بنی ہیں، اور اس کے پاؤں مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا حضور واقعی یہی میں نے خواب دیکھا ہے، یہی خواب میرا ہے۔ حضرت دانیال نے کہا پھر تم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر گرا ہے، اس نے بت کو راکھ کر دیا ہے، ذرہ ذرہ کر دیا ہے، اگر روئے زمین مل کر بھی اس کو اس ذرات کو اکٹھا کرے کہ سونا چاندی تانبا لوہا مٹی الگ الگ ہو جائے وہ نہیں کر سکتی۔ پھر تم نے خیال کیا کہ اگر ہوا چلے گی تو مٹی ہر چیز کو اور کھا پی جائے گی، ہوا اڑا لے جائے گی، سونا چاندی ہر چیز ادھر ادھر ہو جائے گی۔ تمہارے دل میں خیال اترا۔ اس نے کہا حضور یہی بات میں نے خواب کے اندر دیکھی ہے۔ تو حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا پھر تم نے یہ دیکھا کہ وہ جو پتھر بت کے سر میں لگا وہ پوری روئے زمین پر پھیل گیا ہے، اور اس نے پوری روئے زمین کو کور کر لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے۔ اس نے کہا حضور واقعی میں نے یہی دیکھا۔ تو حضرت دانیال نے فرمایا تم نے یہ بھی دیکھا ہے خواب کے اندر کہ اس پتھر کی وجہ سے تمہیں خوف ہوا کہ تم کہیں اس کے نیچے نہ آ جاؤ؟ اس نے کہا بالکل حضور میں نے یہی دیکھا، اور اسی وجہ سے میں بیدار ہو گیا اور مجھے بھول گیا۔ تو حضرت دانیال سے اس نے کہا حضور آپ مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت دانیال نے کہا اے بخت نصر بادشاہ سنو، یہ جو بت تم نے دیکھا ہے، یہ جو تم نے بت دیکھا ہے، سر، درمیان، دھڑ، پاؤں، یہ سب جو تم نے دیکھا ہے، بت سے مراد امتیں ہیں جو پہلے بھی گزری ہیں، درمیان میں بھی گزریں گی، آخر میں بھی آئیں گی۔ یعنی یہ تین حصے بنا دیے، یعنی جو پہلی امتیں گزر گئیں آپ سے پہلے حضرت دانیال سے وہ امتیں، پھر حضرت دانیال کا زمانہ یہ وسط امت ہے، یعنی یہ آپ کی امت کا سوال ہے، اور جو پھر آپ کے بعد آئیں گی امتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور حضور سید عالم کی امت کا نام لیا۔ تو یہ تمام امتوں کو ذکر کیا، فرمایا اس سے مراد بت سے مراد امتیں ہیں، اور وہ جو پتھر آ کر گرا ہے نا بت کے سر میں وہ ہے دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
उस दीन अरबी ने आकर उन तमाम उम्मतों को पाश पाश करके रख दिया। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई नसरानी, ना कोई और मजहब, ना कोई और दीन, बस दीन इस्लाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी कामिल दीन आया, कामिल दीन आएगा तो वो तमाम लोग उसके अंदर दाखिल होंगे। कोई कौम, कोई फिरका बाकी नहीं रहेगा, कोई कौम ऐसी नहीं होगी कि जिसका अपना मजहब होगा। जो कोई होगा वो कहेगा मेरा मजहब है, तो वो झूठा होगा। सिर्फ दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसके अंदर दाखिल होना ही असल निजात है। तो उसने कहा हुजूर फिर ये बताए कि वो जो पत्थर बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, फैल रहा था, उससे क्या मुराद है? तो हज़रत दानियाल ने फरमाया उससे मुराद ये है, उससे मुराद ये है कि वो दीन अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपनी पूरी रागाई के साथ, अपने पूरे जमाल और जलाल के साथ रात दिन बढ़ता ही चला जाएगा, रात दिन बढ़ता ही चला जाएगा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम हो जाएगा, काफिर के घर में भी इस्लाम का डंका बजेगा। फरमाया उससे मुराद ये है। तो पता चला कि दीन मुस्तफ़ा और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन तो पहले अम्बिया को भी बता दिया गया कि ये दीन कामिल और अकमल दीन है, ये मुकम्मल दीन है। जो इसमें दाखिल होगा वही कामिल है, वही अकमल है। तो हमें अपने दीन रसूल के अंदर कोई ऐसी तब्दीलियाँ तो नहीं करनी चाहिए ना कि जनाब के हुजूर सैयद आलम की जनाब ख़त्म नबूवत पर सवाल हो जाता है, कभी कुरान पर सवाल हो जाता है, कभी असहाब रसूल पर सवाल होता है, कभी अहले बैत पे, कभी कुरान पे। ये क्या तमाशा लगा हुआ है? और जिस दीन को पहले ही बता दिया गया कि ये मुकम्मल और कामिल दीन है, इसमें कोई नक्स व ऐब नहीं है, ये अतम और अकमल दीन है, तो वहाँ लोग जनाब आइन में तब्दीलियाँ कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर तब्दीली चाहते हैं। पता नहीं वो किस इस्लाम के पुजारी हैं। हम तो उस इस्लाम को मानते हैं जो मोहम्मद अरबी के सीने पर उतरा है और जो हुजूर ने हमें बताया है, हम उसके मानने वाले हैं। उसके अंदर रहकर तौहीद को भी मानते हैं, मुस्तफ़ा की रिसालत को भी मानते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।